شب برات میں عبادت کرنی چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگنی چاہیے، لیکن کسی خاص طریقے پر عبادت کرنا، کسی خاص طریقے سے نماز پڑھنا، اس تعلق سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ اس لیے ہم جس طرح عام دنوں میں نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ البتہ اگر اللہ توفیق دے تو صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، صلاۃ التوبہ پڑھنی چاہیے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ایک بڑی چیز اور بہت ہی بری چیز جو ہمارے سماج اور معاشرے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع پر لوگ طرح طرح کی رسمیں انجام دیتے ہیں، مثلاً گھروں کو چراغاں کرنا، حلوے اور پراٹھے کا انتظام کرنا، آتش بازی کرنا، سیر و تفریح کے بہانے قبرستانوں اور مزاروں کے چکر لگانا، یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اس اہم رات میں جس میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں لٹاتا ہے، اس طرح کے خرافات سے پرہیز کرنا چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ کے دربار میں ہماری حاضری ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل رکھے، ایسے اعمال کرنے چاہیے۔ 15ویں شعبان کے روزے گرچہ ضعیف روایتوں سے ثابت ہیں، لیکن ایام بیز کے روزے یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیز کے روزے رکھا کرتے تھے اور رمضان میں بڑی کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اگر اللہ توفیق دے تو 15ویں شعبان کا بھی روزہ رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ 13ویں اور 14ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھنا چاہیے تاکہ عمل میں استحکام ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی ثواب میں اپنی نیکیوں کی رحمتوں سے، اپنے نیکیوں کی بارش سے ہم سبھوں کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ لے اور ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ اس شوق کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ اس رات میں بہت سے بد نصیب وہ لوگ بھی ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں جس کی وضاحت کی گئی، مشرک کی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو اس کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی، جو کینہ کپٹ رکھتا ہو، دل میں بغض رکھتا ہو، اس کی مغفرت اس موسم بہار اور اس مغفرت اور رحمت کی رات میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ شراب کا عادی، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، زناکار کی مغفرت نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس طرح سے وہ لوگ جو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوں، تو ظاہر ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جب تک سچی توبہ نہ کرے اس وقت تک صرف دعاؤں کے مانگنے سے یا عبادت کرنے سے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں اس رات میں اپنے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ دل میں اگر بغض و عناد ہو تو اسے ختم کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے، اور غلط رسموں سے جس کا تذکرہ میں نے کیا ہے ان تمام تر رسموں سے ہم سبوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین۔